کئی سال پہلے ایک گاؤں میں ایک مغرور ظالم نوجوان نواب رہتا تھا جو کہ جاپان کی مغربی پہاڑیوں میں واقع ہے۔ ایک چھوٹے سے گاؤں پر حکومت کرتا تھا۔ نواب نے اپنے گاؤں کے لوگوں سے کہا، مجھے ان بوڑھے لوگوں کا کوئی فائدہ نہیں، اس لیے میں حکم دیتا ہوں کہ 71 سال سے زائد افراد کو گاؤں سے نکال کر پہاڑوں میں مرنے کے لیے چھوڑ دیا جائے۔ لوگوں نے کہا، یہ کیسا حکم ہے، کیسا ظالم اور بے رحم نواب ہے۔ لیکن نواب ہر اس شخص کو بڑی کڑی سزا دیتا تھا جو بھی اس کی نافرمانی کرتا تھا۔ اور اس طرح دیہاتی جو 71 سال کے ہو جاتے تھے ان کو نم آنکھوں کے ساتھ پہاڑوں میں چھوڑ آیا جاتا تھا۔ وہاں سے وہ کبھی واپس نہیں آ سکتے تھے۔ آہستہ آہستہ گاؤں میں بوڑھے لوگ بہت کم رہ گئے اور اب ان کی تعداد تقریباً نہ ہونے کے برابر ہی رہ گئی تھی۔ یہ دیکھ کر وہاں کا نوجوان نواب بہت خوش ہوا۔ اس نے کہا، میرے پاس صحت مند نوجوانوں کا کتنا اچھا گاؤں ہے۔ جلد ہی یہ پورے جاپان کا بہترین گاؤں ہوگا۔ اس گاؤں میں ایک مہربان نوجوان اور اس کی بوڑھی ماں بھی رہتے تھے۔ وہ غریب تھے لیکن کسان اپنی ماں کے ساتھ بہت اچھا تھا اور وہ دونوں خوشی خوشی ایک ساتھ رہتے تھے۔ جوں جوں سال گزرتے گئے ماں کی عمر بڑھتی گئی اور جلد ہی وہ بھی 71 سال کی عمر کو پہنچ گئی۔ اس کے بیٹے نے کہا، کاش میں کسی طرح اس ظالم نواب کو دھوکہ دے سکتا، لیکن گاؤں کی کتابوں میں ریکارڈ موجود تھا اور اس طرح ہر کسی کو معلوم تھا کہ اس کی ماں 71 سال کی ہو گئی ہے۔ ہر روز بیٹا اپنی ماں کو یہ کہنا چاہتا تھا کہ وہ اسے مرنے کے لیے پہاڑوں پر لے جائے گا، کیونکہ گاؤں کے لوگ بھی اب باتیں کرنے لگے تھے۔ کسان جانتا تھا کہ اگر اس نے اپنی ماں کو جلد پہاڑوں پر نہ چھوڑا تو نواب اپنے سپاہیوں کو بھیجے گا اور وہ ان دونوں کو اٹھا کر ایک اندھیرے تہہ خانے میں پھینک دیا جائے گا، جہاں وہ ایک ہولناک موت مر جائیں گے۔ ماں وہ جیسے ہی شروع کرتا تھا وہ بتانے کی کوشش کرنے ہی لگتا تھا، لیکن وہ آگے اپنی ماں کو نہیں بتا پاتا تھا۔ پھر ایک دن ماں نے خود ہی نواب کے اس ظالم حکم کی بات کر ڈالی، بیٹے وقت آ گیا ہے کہ تم مجھے پہاڑوں پر لے جاؤ، اس سے پہلے کہ نواب اور اس کے سپاہی تمہارے پیچھے آئیں، ہمیں جلدی کرنی ہوگی۔ ماں بالکل بھی پریشان نہیں تھی کہ اسے مرنے کے لیے پہاڑوں پر جانا پڑے گا۔ بیٹے نے کہا، میری پیاری ماں، مجھے معاف کر دے، میں آپ کو بچانے کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکا۔ اگلی صبح کسان نے اپنی ماں کو اپنے کندھوں پر اٹھایا اور پہاڑوں کی طرف ایک پتلے سے راستے پر چل پڑا۔ وہ اوپر اور اوپر چلتا رہا، یہاں تک کہ درختوں کا جھنڈ ختم ہو گیا اور راستہ بھی ختم ہو گیا۔ یہاں پرندوں کی آواز تک نہیں تھی، یہاں صرف درختوں میں ہوا کی ہلکی سی لہر سنائی دے رہی تھی۔ بیٹا آہستہ آہستہ چلتا رہا، کیونکہ وہ اپنی بوڑھی ماں کو پہاڑوں میں چھوڑنے کا سوچنا بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ چلتا رہا کیونکہ وہ یہاں رک کر اپنی ماں کو ادھر چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ اچانک اس نے اپنی ماں کو درختوں سے چھوٹی ٹہنیاں توڑتے ہوئے سنا۔ بیٹے نے پوچھا، ماں یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ ماں نے کہا، بیٹا میں ان ٹہنیوں کو پھینک کر راستہ بنا رہی ہوں تاکہ تم گم نہ ہو جاؤ اور گاؤں پہنچ سکو۔ بیٹے نے کہا، اب بھی آپ میرے بارے میں سوچ رہی ہیں؟ ماں نے کہا، بالکل میرے بیٹے، تم ہمیشہ میرے خیالوں میں رہو گے۔ بیٹے نے کہا، ماں میں آپ کو پہاڑوں میں اکیلے مرنے کے لیے نہیں چھوڑ سکتا، ہم گھر جا رہے ہیں، چاہے نواب مجھے جو بھی سزا دے، پر میں آپ کو اب کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ چنانچہ سورج غروب ہونے تک انہوں نے انتظار کیا، یہاں تک کہ آسمان پر ایک اکیلا تیز چمکتا ہوا ستارہ نمودار ہوا۔ پھر رات کے اندھیرے سائے میں کسان اپنی ماں کو پہاڑی سے نیچے لایا اور وہ خاموشی سے اپنے چھوٹے سے گھر کو لوٹ گئے۔ کسان نے اپنے کچن کے فرش میں گہرا گڑھا کھود کر ایک چھوٹا سا کمرہ بنایا، یہاں وہ اپنی ماں کو چھپا سکے۔ اس دن سے اس کی ماں نے اپنا سارا وقت اس خفیہ کمرے میں گزارا۔ کسان اس کے پاس ادھر کھانا لے کر آیا کرتا تھا، باقی کا سارا وقت وہ کھیتوں میں کام کرنے میں ایسے گزارتا تھا کہ جیسے وہ یہاں اکیلا رہتا ہو۔ اس طرح تقریباً اس نے 2 سال تک اپنی ماں کو بحفاظت چھپائے رکھا اور گاؤں میں کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ وہاں ہے۔ پھر ایک دن دیہاتیوں میں خوفناک ہنگامہ ہوا۔ ایک دن پہاڑیوں سے دور شہر کے لاڈیکا نے انہیں دھمکی دی کہ وہ ان کے گاؤں کو فتح کر کے اپنا بنا لے گا، اور یہ کہ صرف ایک چیز ان کو بچا سکتی ہے کہ اگر وہ لاڈیکا کو راکھ سے بنی ہوئی 1000 رسیوں کا ایک ڈبہ لا کر مہیا کر دے تو وہ ان کے گاؤں کو چھوڑ دے گا۔ ظالم نوجوان آقا نے جلدی سے اپنے گاؤں کے تمام دانشمندوں کو اکٹھا کیا۔ آقا نے لوگوں سے کہا، آپ دانش مند ہیں، بتائیں کہ لاڈیکا کے مطالبات کو کیسے پورا کیا جائے تاکہ ہمارا گاؤں بچ سکے۔ لوگوں نے کہا، راکھ کی ایک رسی بھی بنانا ناممکن ہے جناب، ہم 1000 کیسے بنا سکتے ہیں؟ آقا نے کہا، نالائکو، اگر آپ ابھی میری مدد نہیں کر سکتے تو آپ کی حکمت کس کام کی ہے؟ نواب نے گاؤں کے چوک میں ایک نوٹس لگوایا جس میں لکھا تھا کہ جو بھی دیہاتی گاؤں کو بچانے میں نواب کی مدد کرے گا اسے انعام میں وافر مقدار میں سونا دے دیا جائے گا۔ لیکن گاؤں کے سبھی لوگ سرگوشی میں بولے، یقیناً یہ ایک ناممکن چیز ہے،
کیونکہ انگلی کے چھونے سے راکھ گر جاتی ہے، کوئی راکھ کی رسی کیسے بنا سکتا ہے؟ انہوں نے سر ہلایا اور آہ بھری کہ افسوس، اب یہاں ایک اور ظالم نواب قبضہ کرنے والا ہے۔ نوجوان کسان نے بھی سوچا کہ ایسا ہی ہوگا، پھر اس نے سوچا کہ اس کی ماں کا کیا بنے گا کہ اگر اس کے موجودہ نواب سے بھی زیادہ برا نواب ان پر حکومت کرنے آ گیا۔ کسان کی ماں نے جب اپنے بیٹے کے چہرے پر پریشانی دیکھی تو پوچھا، بیٹا تم اتنے پریشان کیوں ہو؟ چنانچہ کسان نے اسے لاڑیکا کے اس مطالبے کے بارے میں بتایا، لیکن اس کی ماں بالکل پریشان نظر نہیں آئی، بلکہ وہ نرمی سے ہنسی اور کہنے لگی، یہ اتنا ناممکن کام تو نہیں ہے، بس ایک عام رسی کو نمک کے پانی میں بھگو کر رکھ دو، پھر اسے اچھی طرح خشک کر لو، تب یہ رسی جل کر کالی ہو جائے گی اور اپنی شکل بھی برقرار رکھے گی۔ اس طرح بن گئی راکھ کی رسی۔ گاؤں والوں سے کہو کہ وہ جلدی کریں اور رسی کے 1000 ٹکڑے تلاش کریں۔ بیٹے نے کہا، ماں آپ تو بہت عقل مند ہیں۔ نوجوان کسان نواب کو بتانے کے لیے بھاگا اسے کیا کرنا ہے۔ نواب نے کہا، تم گاؤں کے تمام دانش مندوں سے زیادہ سمجھدار ہو۔ نواب نے اس کو کافی سونا انعام میں دیا۔ راکھ کی 1000 رسیاں جلدی سے بنائی گئیں اور گاؤں بچ گیا۔ تاہم چند دنوں میں گاؤں میں ایک اور زبردست ہنگامہ برپا ہو گیا، کیونکہ لاڑیکا نے ایک اور دھمکی بھیجی۔ اس بار اس نے ایک چھوٹے سوراخ کے ساتھ لکڑی کا ایک ٹکڑا بھیجا جو کہ اس کی لمبائی سے 7 گنا زیادہ موٹا اور جھکا ہوا تھا۔ اب کی دفعہ اس نے مطالبہ کیا کہ اس لکڑی کے ٹکڑے کے ایک سوراخ سے دوسرے سوراخ تک ایک ریشم کا دھاگا پرویا جائے، اور کہا کہ اگر وہ لوگ یہ کام نہ کر سکے تو ان لوگوں کا گاؤں فتح کرنے آ جائے گا۔ نوجوان نواب ایک بار پھر دانش مندوں کے پاس گیا۔ انہوں نے کہا کہ ایک بار پھر ہمیں ایک ناممکن مطالبے کا سامنا کرنا ہے۔ اس بار نواب نے گاؤں کے چوک میں دوسرا نوٹس لکھوایا، جس میں گاؤں والوں سے مدد کی درخواست کی۔ اس بار پھر نوجوان کسان اس مسئلے کو لے کر خفیہ کمرے میں اپنی ماں کے پاس پہنچا۔ ماں نے کہا، یہ اتنا مشکل تو نہیں ہے، سوراخ کے ایک سرے پر کچھ چینی ڈالیں اور دوسرے سرے پر چونٹی کو ریشم کے دھاگے سے باندھ کر رکھ دیں، وہ چینی تک خود پہنچ جائے گی اور اپنے ساتھ ریشم کا دھاگا بھی لے جائے گی۔ ماں، آپ بہت ہی ذہین ہیں۔ پھر وہ دوسرے مسئلے کا حل لے کر جلدی سے آقا کے پاس چلا گیا۔ ایک بار پھر آقا نے نوجوان کسان کی تعریف کی اور اسے بہت سے سونے کے ٹکڑے دیے۔ نواب نے کہا، تم ایک شاندار آدمی ہو، تم نے ہمارے گاؤں کو پھر سے بچایا ہے۔ لیکن اس وقت بھی نواب کی پریشانی ختم نہیں ہوئی، کیونکہ کچھ دنوں کے بعد لاڑیکا نے ایک اور مطالبہ بھیج دیا اور کہا کہ اس بار تم لوگ بلا شبہ ناکام ہو جاؤ گے اور میں پھر سے تم لوگوں کے گاؤں کو فتح کر لوں گا۔ اس نے دھمکی دی، میرے لیے ایک ڈھول لاؤ جو بغیر پیٹے ہی بجے۔ لوگوں نے کہا، لیکن یہ ممکن نہیں ہے۔ گاؤں کے لوگوں نے آہ بھری، کوئی ڈھول ایسے کیسے آواز دے سکتا ہے؟ اس بار عقل مندوں نے سر ہاتھوں میں تھامے ہلاتے ہوئے کہا، یہ ناممکن ہے، لگتا ہے اس بار لاڑیکا ہم سب کو فتح کر لے گا۔ نوجوان کسان ایک بار پھر جلدی سے اپنی ماں کے پاس گیا اور اپنی ماں کو ناممکن حکم کے بارے میں بتایا۔ ماں نے کہا، ان سب میں سب سے زیادہ آسان ہے۔ اگر ایک ڈرم بنایا جائے، اس کے دونوں اطراف کاغذ کے ہوں اور اس کے اندر ایک شہد کی مکھی ڈال دی جائے۔ جیسے ہی یہ فرار ہونے کی کوشش کرے گی، یہ اڑے گی اور کاغذ سے ٹکرائے گی۔ اس طرح ایک ایسا ڈھول تیار ہو جائے گا جو پیٹے بغیر آواز دے گا۔ بیٹے نے کہا، آپ گاؤں کے سبھی عقل مندوں سے زیادہ سمجھدار ہیں۔ نوجوان کسان نواب کو یہ بتانے کے لیے جلدی سے نکلا کہ لاڑیکا کی تیسرے مطالبے کو کیسے پورا کیا جائے۔ جب نواب نے نوجوان کسان کا جواب سنا تو وہ بہت متاثر ہوا۔ تم جیسا نوجوان میرے تمام دانش مندوں سے زیادہ عقل مند نہیں ہو سکتا۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ، ان مشکل مسائل کو حل کرنے میں تمہاری مدد کس نے کی؟ نوجوان کسان نے کہا، میرے آقا، پچھلے 2 سالوں سے میں نے ملک کا قانون توڑا ہے۔ میں نے اپنی بوڑھی ماں کو اپنے گھر کے فرش کے نیچے چھپا رکھا ہے اور اسی نے آپ کا ہر مسئلہ حل کیا ہے اور گاؤں کو لاڑیکا سے بچایا ہے۔ وہ بولتے ہوئے کانپ گیا، کیونکہ وہ نواب کی ناراضگی اور غصے سے ڈرتا تھا۔ لیکن جب اس نے ڈرتے ڈرتے نواب کی طرف دیکھا، نواب بالکل ناراض نہیں تھا، بلکہ وہ بہت خاموش تھا اور سوچ رہا تھا۔ آخرکار اسے احساس ہو چکا تھا کہ بوڑھے لوگوں میں کتنی عقل دانائی ہوتی ہے۔ نواب نے کہا، میں نے بہت غلط کیا اور مجھے تمہاری ماں اور اپنے تمام لوگوں سے معافی مانگنی چاہیے۔ میں پھر کبھی یہ مطالبہ نہیں کروں گا کہ ہمارے گاؤں کے بوڑھے لوگوں کو مرنے کے لیے پہاڑوں پر بھیج دیا جائے، بلکہ ان کے ساتھ عزت و احترام کے ساتھ سلوک کیا جائے گا جس کے وہ حقدار ہیں، تاکہ وہ اپنی کئی سالوں کی حکمت ہمارے ساتھ بانٹ سکیں۔ اس دن سے دیہاتیوں کو اپنے والدین کو پہاڑوں پر چھوڑنے پر مجبور نہیں کیا گیا اور گاؤں رہنے کی خوشگوار جگہ بن گیا۔ خوفناک لاڑیکا نے اپنے مطالبات بھیجنا بند کر دیے، کیونکہ وہ بھی بہت متاثر ہوا تھا۔ اس نے اعلان کیا کہ اس چھوٹے سے گاؤں میں بھی بہت حکمت ہے اور اس کے لوگوں کو امن سے رہنے دیا جانا چاہیے۔